السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارے اندر ہم نے خود بھی دیکھا ہے اپنے گھروں میں، اور ہمارے اندر یہ بہت زیادہ چیز ہے کہ ابھی کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کرنا ہے، ابھی اٹھ رہے ہیں، کچھ بھی کرنے کا دل کر رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، 2-3 گھنٹے گزار دیتے ہیں جب تک کہ ہم بس بولتے ہی رہتے ہیں کہ ابھی کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں سستی، کاہلی۔ مطلب کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ سست بنا لیا ہے کہ ہم اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں شیطان اٹھنے نہیں دیتا، اور شیطان تو دور کی بات، ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا کہ ہم خود شیطان کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں شیطان کو پیچھے چھوڑنا ہے نہیں ہے، شیطان کو بھی دھکے دے کے نکالنا ہے، اور خود بھی اپنے اندر ایک ایکٹیونیس پیدا کرنی ہے، اپنے اندر ایک مطلب ہمیں ایکٹیو ہو جانا ہے۔ کچھ بھی ہمیں کام کرنا ہے تو ہمیں سوچنا نہیں ہے، کر دینا ہے۔ دیکھیے، جب ہمارا نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز کے ٹائم میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ جیسے ہی اذان ہو جاتی ہے نماز پڑھ لو، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی اذان ہوئی ہے 5 منٹ رک جاتے ہیں، ارے ابھی تو ہوئی ہے، ابھی تو شروع ہوئی ہے، 5:10 تو ہوئے ہیں، چلو 15 5:30 6 اس طرح کرتے کرتے سارا ٹائم نماز کا گزر جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے باقی کے بھی کام ہیں، جو بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں ہم اس میں سستی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم جو آج جو مال سے بہت زیادہ ہمیں تنگی ہوتی ہے، یا بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، تو کیوں ہیں؟ یہ ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ ہم نے اپنے خرچے بہت زیادہ بڑھائے ہوئے ہیں، اور جو مال ہے اس کی آمدنی ہے نہیں۔ تو نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ محنت اور مشقت سے کام کرو، حلال روزی کی طرف جاؤ، یعنی جس کام کو تم کرو گے اسی میں تمہارے لیے محنت ہے، عظمت ہے، اللہ نے اسی کام کو تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم نے کوئی خالی گھر دیکھا ہے، اگر نہیں مطلب دیکھا ہی ہے، ہم نے خالی گھر دیکھا ہے، خالی گھر میں ہوتا کیا ہے؟ خالی گھر میں شاید لوگ کہتے ہیں کہ جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے، وہاں پہ لائٹ جلا دو۔ اسی طرح ہمارا خالی دماغ ہوگا، اگر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تو وہاں شیطان بیٹھ جائے گا، شیطان کا بسیرا ہو جائے گا اس میں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہی کرنا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو انسان محنت اور مشقت سے روزی کماتا ہے، اور سب سے بہترین کھانا اس کے لیے وہی ہے جو اس نے محنت کی، کھانا محنت سے کمایا اور کھایا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو، محنت مشقت کرنے والے لوگوں کو، شہداء، صادقین اور انبیاء کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے نا؟ ان لوگوں کی تو قربانی بہت زیادہ تھی، لیکن یہ قربانی بہت کم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اتنے اچھے نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ تو ہمارے اندر جو سستی کاہلی ہے، ہمیں خود کو ختم کرنا ہے، اس کاہلی کو ختم کرنا ہے، محنت کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم کسی سے کوئی چیز مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ، نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کا گوشت ختم کر دیں گے۔ قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا جو بلا ریزن کسی سے مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، جوانی میں ہم جتنی طاقت رکھتے ہیں بڑھاپے میں نہیں رکھتے، تو جوانی میں ہمیں اپنے لیے اپنے محنت مشقت کرنی ہے، مال کمانا ہے، حلال روزی کمانا ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک نوجوان تھا، وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا، تو صحابی نے کہا کہ کتنا زیادہ ایکٹیو ہے دنیا کے کاموں میں، اگر یہ دین کے کاموں میں ایکٹیو ہوتا تو وہاں نبی پاک تھے، نبی پاک نے کیا فرمایا کہ یہ بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، وہ اگر ماں باپ کے لیے حلال روزی کما رہا ہے تو یہ دین کی خدمت ہے، بچوں کے لیے حلال روزی کما رہا ہے، محنت مشقت کر رہا ہے، تو یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اس طرح مال کماتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو بلا ریزن کسی وجہ کے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو مانگنا نہیں چاہیے، اللہ کو ایسے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محنت کرو، مشقت کرو، جس کام کو تم کرو گے مجھ سے مانگو، اللہ تعالیٰ اسی کام میں ہمیں جو ہے ہمارے لیے بہتری لکھ دیتا ہے۔ اب یہ بات مجھے یاد نہیں ہے کہ کس نے مجھے یہ بات بتائی تھی، ان کا نام یاد نہیں ہے۔ ایک شیر تھا، شیر نے کیا کیا، شکار کیا، شکار کرنے کے بعد آدھا جو اس نے بچا ہوا شکار تھا وہ منہ میں دبا کے پہاڑی کے اوپر چڑھ پڑا، پہاڑی بہت دور اوپر اوپر اوپر، وہ وہاں گیا، اس نے وہاں جا کے لومڑی کو دے دیا، لومڑی نے کھا لیا۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں، اب یہ ہمارے اوپر مثال ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لومڑی میں سے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے دینے والی، بے شک، اور ہمیں مل جائے گا،
تو ہم اس شیر کو نہیں سمجھتے کہ جس نے محنت کی اور اس کے لیے وہ لے کے گیا اس کا کتنا ثواب ہوگا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں وہ شیر بننے کی کوشش کرنا ہے, ہمیں وہ شیر بننا ہے, ہمیں ایسا درخت بننا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں ایسا درخت بنو جس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھائیں. تم لوگوں کی مدد کرو, بہت سارے لوگوں کے گھر چلیں تمہاری وجہ سے. ایسا درخت بنو, مانگنے والوں میں سے نہیں بنو, دینے والوں میں سے بنو. اور اللہ سے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہو. اور یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ یہ جب ہوں گی جب ہم محنت کریں گے, جب ہم لگن سے اپنی زندگی کو گزاریں گے, اپنے اندر سے کاہلی کو, شیطان کو, سستی کو نکال دیں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. اور ساتھ ساتھ دیکھیں, ایک سب سے بڑی بات یہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو بھی کام تم کرتے ہو تم مجھ سے مانگو, جو کام تم چاہتے ہو جائے تم مجھ سے مانگو, اس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی, وہ کام ہو جائے گا. تو اللہ نے ایسی ہی کام ہمارے لیے رکھے ہیں جس میں ہماری بہتری ہوتی ہے, ہم کرتے ہیں. اگر ہم اس کام میں فیل ہو جاتے ہیں, ہم اس کام میں گر جاتے ہیں, ہم اس کام کو نہیں کر پاتے, تو ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا ہے اس کام سے. تو کیا کرنا ہے, ہمیں وہ سیکھ کے آگے بڑھ جانا ہے, نہ کہ وہیں رک جانا ہے. ایسا نہیں کرنا. تو اور دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے یہی مانگتے رہنا ہے, اللہ جو کام میں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اس میں میرے لیے کچھ اچھا لگ دے, اس میں میرے لیے کچھ اچھا کر دیں. اور محنت کرتے رہنے. دیکھیں نبی پاک فرماتے ہیں اچھا انسان, بہترین انسان وہ ہے جس کے خرچے بہت زیادہ کم ہیں. اگر دن میں 1000 روپے ہیں اور وہ پورا دن چلا رہا ہے تو اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے. اور جس کے پاس 10,000 روپے ہیں اور وہ پھر بھی رو رہا ہے تو اس سے برا انسان کوئی نہیں ہے. تو اپنے خرچوں کے اوپر بھی کنٹرول کرنا ہے, اور زیادہ خرچہ ہوگا تو زیادہ حساب دینا پڑے گا, تو اس لیے اپنے خرچوں پہ بھی کنٹرول کرنا ہے اور ساتھ ساتھ محنت بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے اور ہماری مدد کریں گے, اور ہماری زندگی اور آخرت, لیکن ایسے کام کرنے ہیں جس میں ہماری آخرت کا بھی فائدہ ہو. مطلب یہ نہ ہو کہ صرف دنیا میں ہمیں فائدہ مل رہا ہے, نہیں, ہمیں آخرت کا بھی فائدہ ہو, آخرت میں بھی ہم اچھے کہلائے جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں اور ہماری دعائیں قبول کریں. آمین ثم آمین.